الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون الله لا إله إلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آئیے چلیں بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بزبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت فرمائیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتي بغیر علم كان اسمه على من افتاه ومن اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد في غيره فقد خان۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو میڈیا سوشل میڈیا جسے کہتے ہیں اس پر ہر کوئی ہر معاملے پر یا کسی بھی معاملے پر فتویٰ دینے لگتا ہے، دین کے مسائل پر ایک دوسری جماعتوں پر فتوی بازی بہت زور و شور سے ہو رہے ہیں۔
فتویٰ کے معنی ججمنٹ، فیصلہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من افتی بغیر علم، جس کسی نے بھی بغیر علم کے فتویٰ دیا، کان اسمہ علی من افتاہ، اس کا گناہ وہ فتویٰ دینے والے کے سر پر ہوگا. اور جو کوئی فتویٰ طلب کرتا ہے اس سے جس کو علم نہیں ہے، جس کے پاس کوئی دین کا علم نہیں ہے، پھر اصول فتویٰ، اصول فقہ، اصول تفسیر جو جانتا نہیں ہے، جس کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اس سے فتویٰ طلب کرنا اس کا گناہ بھی طلب کرنے والے پر ہوگا. من افتی بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ، ومن اشار علی اخیہ بعمر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ. اور کچھ ایسے بھی جہلا ہیں یا ایسے بھی لوگ خیانت کرنے والے ہیں علم میں، کہ جس شخص نے اپنے بھائی کو کسی قسم کا مشورہ دیا اور حقیقت میں وہ کام اس کے لیے مناسب نہ تھا. کوئی مشورہ طلب کرتا ہے کہ اس معاملے میں آپ مجھے مشورہ دیں کہ کیا کیا جائے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، میں کون سا فیصلہ لے کر میں یہ کام ادا کروں. تو اس میں اس کو مشورہ دینے والا حقیقتاً اگر جانتا ہے کہ سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، باوجود اس کے اس سے اس کو پوشیدہ کرتا ہے اور ایسا فیصلہ اس کو دیتا ہے جو اس کے لیے حقیقت میں نامناسب ہوتا ہے، رشد کے خلاف ہوتا ہے، کہ جانتے ہوئے بھی اس کو اپنے کسی غرض کے لیے اس کی حقیقت یا سچائی کو چھپا دیتا ہے اور ایسا فیصلہ یا ایسی ہدایت یا ایسا مشورہ اسے دیتا ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں.
تو اس کا کیا نتیجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے خیانت کا ارتکاب، وہ خانے ہو گئے، خیانت کی اس نے۔ تو اگر کوئی ہم سے رائے پوچھے یا کسی مسئلے پر ایسی بات طلب کرے جو حق ہے اور اس کے حق میں نہ ہو، لیکن ہمیں وہی بات بتانی ہوگی جو حق ہے، نہ کہ اپنے مفاد کے لیے اس کو پوشیدہ کر دے اور اسے حق سے دور رکھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ، تو رشد سچائی اس کے سوا ہے، پھر بھی وہ غلط فیصلہ اس کو سناتا ہے، تو اس نے خیانت کی ہے۔ آج جماعتیں ایسی بن گئی ہیں جنہیں علم نہیں ہے، لیکن منظر عام پر آ کر مظاہرے کرتے ہیں اور فتوے دیتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ان کی باتوں پر آپ توجہ نہ دیں اور جو صاحب علم ہیں ہم انہی سے رابطہ رکھیں۔ تو سب سے پہلے کوئی آ کر کچھ بات ہمیں دین کی سناتا ہے تو پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت سے ہے یا نہیں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ کیا اہل سنت ہے یا اہل سنت والجماعت سے ہے؟ تو ہم اس کی بات کو تسلیم کر سکتے ہیں، نہیں تو ہمیں اس کی بات کو رد کرنا ہوگا اور ان کی بات پر توجہ نہیں دینی ہوگی۔ یاد رکھے کہ جو بھی علم ہے اہل سلف، ہم سے آگے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، جتنے رہبر گزرے ہیں، جتنے امام گزرے ہیں، جب ان سے کچھ بات پوچھی گئی اور اس کا ثبوت ان کے پاس کیا تھا، کس پر وہ اکتفا کرتے تھے، تو فرماتے تھے قضا خال مرشدی، جس طرح میرے مرشد نے کہا ہے۔ اگلے والے نے ہی کہا جس طرح میرے مرشد نے کہا ہے۔ تو رشد کا دینے والا مرشد ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی اتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں کہ نہ زبان سے واقفیت ہے انہیں، نہ کچھ حقیقت سے۔ مرشد کو مرشد کہتے ہیں۔ کیا مرشد؟ مرشد کون ہے؟ مرشد کون ہے؟ مرشد کہنا چاہیے، مرشد نہیں۔ استاد جو ہمیں علم کا، رشد کا علم دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے، راہبر ہے، وہ مرشد ہے، مرشد نہیں۔ نہیں وہ ہمارے مرشد ہے سب، وہ ہمارے مرشد ایسا بولے کہ معنی یہ ہوئے کہ تمہیں ان کے مرشد، انہوں تمہارے مرشد، انہوں تمہارے شیخ، تمہیں ان کے شاگرد، وہ تمہارے پیر، تمہیں ان کے، وہ تمہارے مرید اور تم ان کے پیر۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ دادا پیر سے ہمیشہ لوگ اس طرح کا برتاؤ کرتے تھے کہ راستے میں چلتے ہوئے تانا بازی کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ السلام علیکم مرشد، تو آپ فرماتے تیرا باپ مرشد۔ مرشد کو مرشد نہیں کہنا چاہیے۔ مرشد
استاد ہے، پیر ہے، شیخ ہے، اور مرشد جسے کہتے ہیں وہ مرید ہے، شاگرد ہے۔ جاننا چاہیے کہ اس طرح کے الفاظ سے باز رہے، اور رشد کی جب کوئی صلاح ہم سے پوچھے تو جو حق ہے وہی ہمیں ان سے بتائیں، اگرچہ کہ وہ اس کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، ہمیں حق بتانا ہوگا، ورنہ ہم علم میں خیانت کرنے والے ہوں گے۔ اور فتویٰ نہیں دینا چاہیے بغیر علم، اہل علم سے فتویٰ حاصل کرنا چاہیے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتي بغیر علم كان اسمه على من افتاه ومن اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد في غيره فقد خانه، رواہ ابو داؤد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لہ الاسماء الحسنی، من احصاها دخل الجنہ۔ لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت یا اللہ۔ اور روزانہ جس طرح ہم صبح ہوتے ہی اپنے گھر کو، اپنے مکان کو، اپنے مقام کو جس طرح جھاڑو دیتے اور پاک کرتے ہیں، اسی طرح سمجھیے یہ ذکر تو ہم جو ہر صبح بعد نماز فجر کرتے ہیں، اسی طرح ہے کہ اپنے قلب کو جھاڑو دینا، یعنی پاک کرنا، یعنی غیر اللہ سے اس کو پاک کرنا، اور سمجھنا کہ غیر اللہ جو ہیں وہ ہمارے کچھ مددگار ہیں یا حاجت روا ہیں، اس کی نفی ہے اس کے اندر۔ لا الہ الا انت یا اللہ، 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 استغفرک 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 یا حافظ، 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 استغفرک یا حافظ،
استغفرک یا حافظ 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 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور یا اللہ 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 یا حافظ 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 حافظ کا معنی ہے پست کرنے والا، بلند و پستی، بلند کرنا اور پست کرنا، یہ دونوں صفات افعال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں ہمیشہ موجود ہے، اور ہمیں ان صفات کو نفس ہی اپنے نفس میں
دیکھنا اور پہچاننا، اور پھر اس کو پکارنا، یا حافظ یا رافع یا خابر یا باسی۔ اگر یہ فعل نہ ہو تو ہم جھک کر اٹھ نہیں سکتے۔ جھکانے والا، پست کرنے والا، اور پھر بلند کرنے والا، یہ دونوں صفات افعال اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہیں، جو ہر آن و ہر لمحہ ہمارے اندر کام کر رہے ہیں۔ سالک کو چاہیے کہ ان کا ادراک اپنے نفس میں کرے، یہ نہیں کہ صرف الفاظ میں ہم اس کو پکارے چند منٹ اور بس سمجھ لیں کہ ہم نے ذکر کر لی۔ ذکر سے حال پیدا ہونا چاہیے کہ جو اسم ہم اللہ کا یاد کرتے یا پکارتے ہیں، اس کو اپنے حال میں تبدیل کرنا، اور حال اس کا ہمیں آنا چاہیے۔ یا خافظو یا خافظو یا خافظو یا خافظ، 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 یا خافظو یا خافظو یا خافظو یا خافظ۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد المزمل، صلی اللہ علی سیدنا محمد المزمل، صلی اللہ علی سیدنا محمد المزمل۔ اس لفظ میں بھی ہم لوگ ادا کرنے میں چوک جاتے ہیں۔ مزمل، 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 میم مشدد ہے، ذا مشدد نہیں ہے۔ مزمل کہنے میں ذا مشدد ہوتا ہے، لیکن اصل میں لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالی نے یا ایھا المزمل پکارا ہے۔ مزمل، صلی اللہ علی سیدنا محمد المزمل، صلی اللہ علی سیدنا محمد المزمل، صلی اللہ علی سیدنا محمد المزمل، صلی اللہ علیک یا ایھا النبی 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 المزمل، وسلم علیک یا اللہ واللہ
اللہ 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 آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد. قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد. قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أوصل صواب ما خران من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح سلاطین اربع رضی اللہ تعالی عنہم ثم إلى أرواح كل شیوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى أرواح والدین رحمت اللہ علیہما ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اخذل من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخيرهم كما خيرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كافا يا عين صاد وبحقها ميم عين سين قاف ثم بكم عميا فهم لا يرجعون ثم بكم عميا فهم لا يعقلون ثم بكم عميا فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔